آج کے اس تاریخی پس منظر کے پروگرام میں ہم جو ہے دوسرا محاصرہ مغلوں کا قلعے گولکنڈے کا عنوان پر کچھ ہم باتیں پیش کر رہے ہیں تصاویر کے ساتھ. 21 سپٹمبر 1687 عیسوی، اب آج سے 334 سال قبل رات کے 3 بجے مغل فوج روح اللہ خان اور پرنس اعظم کے کمانڈ میں گولکنڈہ کے اندر داخل ہوئی اور فتح ہوئی تھی. تو اس یاد کو مناتے ہوئے آج جو ہے خاص طور پر 21 سپٹمبر کو جو ہے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو یہ جو دوسرا محاصرہ مغلوں کے پیریڈ میں شروع ہوا جنوری 1687 عیسوی میں، جنوری کے مہینے سے، یعنی 26-27 جنوری سے جو ہے یہ شروع ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی محاصرے کی کہ ہم تھوڑا اور اگر چلے اکبر کے پیریڈ میں، جس وقت مغلوں کی حکومت کے سربراہ اکبر اعظم تھا، تو 1592 عیسوی ایک بڑا اہم سال ہے. اس وقت سارے شمالی ہندوستان پر اکبر کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. تو اس نے جو ہے جنوبی ہند کی طرف توجہ دینا شروع کیا 1592. تو سب سے پہلے وہ احمد نگر کی جو ریاست تھی اس پر جو ہے فوج کشی کی، اور یہ بتاتے چلیں کہ احمد نگر، بیدر، گولکنڈہ، بیجاپور، برار، یہ سب بہمنی حکومت جو 1526 میں ختم ہوئی، جس وقت مغل حکومت شروع ہوئی اس وقت یہ ختم ہو گئی اور 5 سلطنتوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. تو احمد نگر پر فوج کشی اکبر کے زمانے میں ہوئی اور بڑی سخت لڑائیاں ہوتی رہی. تو شمالی احمد نگر جو ہے وہ اکبر اعظم کی فتح ہوتی ہے، اور آخری میں وہ احمد نگر پر ہی وہ رک جاتا ہے اور فوجیں دکن کی طرف اندر داخل نہیں ہوتی. لیکن جب جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کا پیریڈ آتا ہے تو اس نے احمد نگر کو مکمل فتح کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ دولت آباد کے قلعے میں بھی آنا جانا شروع ہو جاتا ہے مغلوں کا. اور اس طرح اورنگ آباد، دولت آباد جو ہے یہ اس پر جو ہے عملداری قائم ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو 2 ریاستیں رہتی ہیں، بیرار کی اور بیدر کی، یہ جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. احمد نگر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جو ریاستیں بچتی ہیں وہ رہتے ہیں بیجاپور اور گولکنڈہ، 2 ریاستیں جنوبی ہند کی، یہ بہمنی کی 2 بچی ہوئی رہتی ہیں. تو ان کی جو عملداری میں عادل شاہی حکومت بیجاپور میں رہتی ہے اور قطب شاہوں کی حکومت گولکنڈہ حیدرآباد میں رہتی ہے. تو یہ اورنگزیب کی پالیسی، اکبر کی پالیسی اڈاپٹ کر کے یہ چاہتے تھے کہ سارے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ہو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر مرہٹوں کا جو زور تھا اس میں یہ دونوں حکومتیں ساز باز کر کے مرہٹوں کو بھی امداد دیتی تھی اور سیم ٹائم مغلوں کو بھی خراج دیتی تھی. تو یہ جو 2 عملی کا مظاہرہ اورنگزیب کے نظر میں آتا ہے تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ ادھر بھی کام کر رہے ہیں اور ادھر بھی وفاداری ہے، تو یہ بیکار ہے. اس لیے جو ہے وہ فوج کشی کے ارادے سے پہلے 1686 میں بیجاپور فتح ہوتا ہے، بڑی فوج کشی ہوتی ہے. بیجاپور فتح ہونے کے بعد 1687 جنوری میں یہ گولکنڈہ فتح کرنے کے عزم سے جو ہے یہاں پر آتے ہیں. اور ان کی جب آمد ہوتی ہے گولکنڈہ قلعے کے پاس، ڈائریکٹ یہ نہیں آتے بلکہ یہ پہاڑی جو سلسلہ ہے، پست پہاڑی سلسلہ جوبلی ہلز جو آج نام دیا جاتا ہے، وہاں پر آ کر وہاں پر سے سروے کرتے ہیں کہ گولکنڈے کے اطراف کا ماحول کیسا ہے، کہاں سے فوجی حملے کیے جا سکتے ہیں، کہاں پر پانی کا نظام ہے، کہاں پر زراعت ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے مغل اپنی اسٹڈی میں لانے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ موسیٰ ندی کے کنارے جو رخ ہے موسیٰ ندی کے طرف کا گولکنڈے کا، وہاں پر سے جو ہے یہ حملے کرنے کا پروگرام بنتا ہے. اور اس طرح پہلے حملے میں جب قطب شاہی فوج خندقوں میں جو ہے یہ پار کر رہی تھی، اس وقت مغل فوج اور قطب شاہوں میں ایک لڑائی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے بڑی گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے. لیکن آخری میں وہ قطب شاہ کی فوج جو ہے اندر قلعے میں چلی جاتی ہے اور مغلوں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے. اسی نقصان میں ایک سب سے بڑا نقصان مغلوں کا یہ ہوتا ہے،
خواجہ عابد خلیج خان جو نظام الملک آصف جاہ اول کے دادا ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں. اور اس طرح جو ہے جو آسان سمجھ رہے تھے گولکنڈہ فتح کرنا مغلوں کے لیے بڑا سخت چیلنج بن گیا. اس کے بعد پھر جنوری کے بعد فبروری مارچ کے مہینے میں یہ دکن کا اس حیدرآباد کے اطراف کا ایریا میں جو ہے گزشتہ ایک سال بارش نہیں ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار تھے. تو فوجی یہ جو مغل فوجوں کو سربراہ کرنے میں، اناج سربراہ کرنے میں کافی مشکلات پیش آنے لگے. اور جو بھی اناج آتا تو یہ وسط میں یعنی دور دور کے ایریوں سے جب آتا تھا تو یہ سب لوٹ لیتے تھے اطراف کے لوگ. تو اس لیے مغلوں کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد جب بارش کا موسم آیا تو بارش اتنی زوردار بارش ہوئی، اتنی طوفانی اور بھیانک جو ہے سیلاب آ گئے کہ موسیٰ ندی میں، اور یہ خشک زمین جا کر تالابیں بن گئی، اور اس میں جو ہے محاصرہ مگر جاری رہا. اورنگزیب کا کمال یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن پاور اورنگزیب کا بہت بلند رہتا. تقریباً کمانڈرز ہمت ہارنے پر تھے، لیکن اورنگزیب کی ہمت ایسی تھی کہ پھر فوج تیار ہو جاتی تھی، اور جس میں خاص طور پر آصف جاہ اول کے والد غازی الدین خان فیروز جنگ یہ کمانڈر بنتے ہیں مغل فوج کے. اور انہوں نے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے قلعہ گولکنڈہ میں داخل ہو جائیں. تو بڑی مشکلوں سے یہ خندقوں کو پاٹ کرتے ہوئے کچھ اسکیلز یعنی جو سیڑھی لگا کر جو ہے قلعوں پر جو نخب زنی ہوتی ہے یا قلعوں پر دشوار گزار دیواروں پر یہ چڑھتے ہیں فوج رات میں، تو وہ ایک اٹیک کرتے ہیں. لیکن وہ اٹیک بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتا، اور اس میں جو ہے یہ پھر مغل ناکام ہو جاتے ہیں، اور قطب شاہی پھر جو ہے یہ مغلوں پر اپنا حملہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر محاصرہ اور جو ہے طویل پکڑتا ہے کہ جون جولائی کا مہینہ آ جاتا ہے، لیکن جو ہے ادھر برسات اور پھر دور دور سے کمانڈرز کا آنا. پرنس اعظم اپنی فوج لے کر یہاں گولکنڈہ آتے ہیں، اور اسی طرح خانِ جہاں کی فوج بھی جو ہے مالوا سے آتی ہے. اور پرنس معظم تو پہلے سے ہی اپنے والد کے ساتھ تھے یہ، لیکن پرنس معظم جو ہے ابوالحسن تانشاہ کے طرفدار بن گئے تھے، تو انہوں نے کم اپنے مغل فوجوں کو لڑانے سے اورنگزیب کو سب غصہ آیا، اور اس طرح پرنس معظم اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کمانڈر جو بنتے ہیں غازی الدین خان فیروز جنگ. اور پھر لیکن یہ حملے میں غازی الدین خان فیروز جنگ بھی جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پرنس اعظم کو جو ہے دوسرا فرزند جو عالمگیر کے رہتے ہیں ان کو کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے. اور دوسرے کمانڈرز ہیں روح اللہ خان ہیں، صف شکن خان ہیں، اور سربراہ انداز خان ہیں. یہ بہت سے بڑے بڑے کمانڈرز اپنی فوجیں لے کر آتی ہیں گولکنڈہ قلعے کے اطراف، لیکن جو ہے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ الٹا اناج کی سربراہی میں اور مسئلے مغلوں کو پیدا ہو جاتے ہیں. اور کئی نامور سپاہی کمانڈر جو ہے گرفتار بھی ہوتے ہیں، لیکن ابوالحسن تانشاہ ان سے بڑا قلعے کے اندر ان سے بڑا اچھا سلوک کرتا ہے. اور یہ میسیج بھی اورنگزیب کو پہنچایا جاتا ہے کہ اگر آپ محاصرہ اٹھا لیں اور مجھے جو ہے ایک باج گزار بنا دیں اپنی اس گولکنڈہ ریاست کا، تو میں ممنون ہوں گا، اور آپ کو جو ہے یہ کروڑوں روپے جو ہے خراج ادا کروں گا، ہیرے جواہرات وغیرہ. لیکن عالمگیر جو ہے کا یہ نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایٹ اینی کاسٹ ہی ہیز ٹو سرنڈر بیفور می. تو پھر اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی شروع کرتے ہیں مغل کہ حملہ شمالی سمت میں جو پٹن چرو دروازہ اور بنجاری دروازہ ہے ادھر سے بھی جو ہے یہ فائرنگ رینج قائم کرتے ہیں. پھر جنوبی مغربی حصے میں قائم کرتے ہیں. ہر طرف سے کوشش کی جاتی ہے، لیکن قلعے میں انٹری کے حالات پیدا نہیں ہوتے. حتیٰ کہ ایک 3 سرنگیں بھی بچھائی جاتی ہیں جس میں بارود کئی ٹن بارود جو ہے اس میں بچھا دیا جاتا ہے، اور فائرنگ کی جاتی ہے تاکہ جو ہے قلعہ گولکنڈہ کی دیوار اڑ جائے اور یہ مغل فوج داخل ہو. لیکن قطب شاہی فوج بڑی تیزی سے
اس کو دفاع کرتی ہے اور یہ بارود جو ہے کو ختم کر دیا جاتا ہے. اسی لیے جو دھماکے اندرون خلا ہونا تھا وہ بیرون خلا ہوئے اور پھر مزید مغلوں کا نقصان ہوا. تو اس طرح جو ہے یہ طویل محاصرہ آگے بڑھتا گیا. اور ویٹ اینڈ واچ. تو اس کے بعد جو کام کیا گیا ہے کہ ایک لکڑی کی دیوار اور مضبوط دمدمے جو ہے قلعے کے اطراف تعمیر کیے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ قلعے میں انٹری ہونا مشکل ہو گئی تھی. اب آخری میں جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں عالمگیر کا استقلال کام آتا ہے، جو 8 مہینے صبر کر کے بے انتہا مشکلات اٹھاتے ہوئے جو انہوں نے محاصرہ کیا تھا قلعے گولکنڈے کا، تو وہ رنگ لاتا ہے. فوجی کمانڈر جو قطب شاہوں کے پاس ملازم تھا، وہ اس سے پہلے جو ہے یہ بیجاپور میں ملازمت کر چکا تھا، عبداللہ خان پنی. وہ قطب شاہوں کے پاس امپلائی ہوتا ہے اور یہ جنگ میں حصہ لیتا ہے. لیکن آخری وقت میں جب سپٹمبر کے مہینے میں جو ہے یہ جنگ سے بیزار ہو کر جو ہے یہ مغلوں سے مل جاتا ہے اور اس نے جو ہے ساز باز کر آفرز کو، مغل آفر کو قبول کر کے یہ کھڑکی، یعنی جو دروازہ ہے فتح دروازے کے پاس کھڑکی، اس کو جو ہے رات کے 3 بجے اس سازش کے تحت ویک ڈیفنس کر کے یعنی اوپن کر دیا جاتا ہے. تو مغل فوج سیلاب کی طریقے سے، چونکہ جب 8 مہینے سے یہ بڑے بے چین تھے اور جس میں ان کا ہزاروں کا نقصان ہوا اور یہ سیلاب کی طرح جو ہے قلعے کے اندر گھسے. اس کے روح اللہ خان اپنی کمانڈ میں جو ہے فوج لے کر داخل ہوتا ہے، مغل کمانڈر. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو ہے فتح کے نخارے بجتے ہیں کہ قلعہ فتح ہو گیا ہے. اور دوسرے اس کے بعد پرنس اعظم، یہ اورنگزیب کا جو دوسرا فرزند ہے، وہ اپنے کمانڈ میں جو ہے فوج لے کر داخل ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہے یہ بڑھتے ہوئے بالا حصار کی طرف یہ پورے فوجی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بڑھتے ہیں. لیکن ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، ہارتی ہوئی قطب شاہی فوج بھی جو ہے اپنا اثر یہاں دکھاتی ہے کہ وہ عبدالرزاق لاری ایک وفادار کمانڈر جو ہے ابوالحسن تانشاہ کا رہتا ہے. وہ لیکن جو ہے مقابلے پر اترتا ہے اپنے 12 ساتھیوں سے اور یہ ہزاروں مغل فوجیوں سے لڑتا ہوا فتح دروازے تک پہنچتا ہے. لیکن جو ہے اس کو اتنے زخم آتے ہیں، 70-72 تو زخم آ گئے تھے اس کو. اور اتنا زخمی ہونے کے باوجود جو ہے یہ سیدھا اپنے گھوڑے پر گر گیا. اور گھوڑا جو ہے وہ گولکنڈے کے اندر نگینہ باغ ہے، تو نگینہ باغ میں جو ہے یہ پہنچا دیا، گھوڑا لے کر جاتا ہے اور وہاں پر عبدالرزاق لاری بے ہوش پڑا رہتا ہے. اس کے دوسرے دن جب مغل کمانڈرز تمام قلعے کی چھان بین کرتے ہیں تو اس وقت یہ دستیاب ہوتا ہے. اب یہ تو رہا واقعہ سائٹ کا. اب ابوالحسن تانشاہ جو بالا حصار میں وہاں سے نظارہ کر رہے تھے ہمیشہ یہ جنگ کا اور محاصرے کا، طول طویل محاصرے کا، لیکن ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مغل فوج اندر آ چکی ہے اور ایٹ اینی مومنٹ جو ہے یہ گرفتاری عمل میں آئے گی اور میری حکومت ختم ہونے والی ہے. لیکن انہوں نے بڑے ایک عظیم شان کارروائی یہ کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب حکومت ختم ہو رہی ہے، انہوں نے جو ہے صبح کا ناشتہ اپنا جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے، شاہی تخت پر بیٹھتا ہے. اور اس وقت جب روح اللہ خان اور مغل کمانڈرز پہنچتے ہیں تو ان کو کھانے پر، ناشتے پر مدعو کرتا ہے. تو یہ مغل کمانڈرز ایسے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اس وقت جب کہ عالمگیر کا جلال، آپ عالمگیر کے اس میں جانے والے، انڈر جانے والے ہیں اور یہ استقلال یہ جو ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ بولتا ہے کہ بھئی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میری جتنی حکومت تھی 14 سال کی میں کرا، اب عالمگیر جیسے شہنشاہ کے ہاتھ میں حکومت جا رہی ہے تو میں کیوں فکر کروں. تو اس طرح روح اللہ خان وہ لے کر اس کو بالا حصار کا جو دروازہ ہے وہاں تک آتے ہیں. یہاں پر پرنس اعظم انتظار میں رہتا ہے، ابوالحسن تانشاہ کو یہاں یہ ریسیو کرتے ہیں اور پھر ابوالحسن تانشاہ کو لے کر جو ہے گولکنڈے سے باہر نکلتے ہیں اپنی مغل فوج کے تحت. تو اس کو وہاں پر شام میں تک جو ہے یہ ٹھہرایا جاتا ہے اور پھر عالمگیر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے ابوالحسن تانشاہ کو. اور جو بھی بات چیت ہوتی ہے اور تمام کروڑوں روپے، ہیرے جواہرات وغیرہ یہ سب مغلوں کے ہاتھ میں آتے ہیں. اور اس طرح جو ہے جو
زندگی ابوالحسن تانشاہ کی تھی، وہ ایک بحیثیت قیدی یہ روانہ ہوتے ہیں حیدرآباد سے مغل فوج کے ساتھ بیدر کی طرف، پھر وہاں سے جو ہے ان کو دولت آباد میں نظام شاہیوں کا بنایا ہوا ایک چینی محل ہے، یعنی تمام چینی کا سجاوٹ ہے تو اس کا چینی محل ہے، وہاں پر جو ہے یہ قید ہوتا ہے، 14 سال تک یہ قید ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابوالحسن تانشاہ کا انتقال ہوتا ہے، اور وہیں پر اورنگزیب کی مزار بھی جو ہے خلد آباد میں ہے، اور ابوالحسن تانشاہ کی مزار خلد آباد میں ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ چیپٹر جو ہے مغلوں کا، یونیفیکیشن آف انڈیا کا، یہاں پر آ کر رک جاتا ہے۔ اس کے بعد حکومت مغلوں کی ہو جاتی ہے، 1707 تک تو عالمگیر کی زندگی رہتی ہے، ان کی حکومت رہتی ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے یہ مغلوں کی حکومت، پھر 1724 میں آصف جاہ اول اعظم جاہی حکومت قائم ہوتی ہے۔ تو یہ جنوبی ہند کے 6 صوبے آصف جاہوں کے تحت آ جاتے ہیں۔